بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک مکہ مکرمہ میں ربیع الاول کے مہینہ میں اور 571 عیسوی اپریل کے مہینہ میں پیر کے دن ایسے ماحول میں ہوئی کہ پوری دنیا پر کفر اور شرک کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، انسانیت گمراہی میں بھٹک رہی تھی، روحانی طور پر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جو اللہ ہر روز چاند سورج ستاروں کے ذریعے ساری دنیا کو روشن کرتے تھے، آج اس نے انسانوں کے تاریک دلوں کو اپنی عبادت اور بندگی کی روشنی عطا کرنے کے لیے اپنے پیارے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا سورج بنا کر سیدہ آمنہ کے گھر پیدا فرمایا۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے نام محمد رکھا۔ عرب میں یہ نام نیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام یعنی پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا کہ ساری دنیا اس کی تعریف کرے گی۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے ایسی شخصیت کہ ساری دنیا جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو۔ انہوں نے کہا کیونکہ ساری دنیا نے ان کی تعریف کرنی ہے اس لیے میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ آپ کی پیدائش کی خوشی میں آپ کے دادا عبد المطلب نے عقیقہ کیا اور قریش کے سارے لوگوں کو دعوت دی۔ ایک فرض کے بارے میں، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ فرض ہے، یعنی ہر صورت میں لازم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو۔ ایک سنت کے بارے میں، خوشی کے وقت شکر کے طور پر سجدہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کوئی خوشی کی بات آتی یا کوئی خوشخبری سناتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکر کا سجدہ کیا کرتے تھے، یعنی بجائے اس کے بھنگڑے ڈالنے کے، بجائے ناچنے کے۔ ہمیں شریعت کیا سکھاتی ہے؟ خوشی آئے تو اللہ کے سامنے جھکنا ہے، غم آئے تب بھی اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ ایک فضیلت والا عمل مطلقہ بیٹی کی کفالت اور پرورش کرنا، یعنی ایسی بیٹی جس کو اس کے خامند نے طلاق دے دی ہو، وہ اگر والد کے گھر رہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو پالنا پوسنا، اس کا ثواب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام کو کہا میں تمہیں ایک بہترین صدقہ نہ بتاؤں، یعنی صدقہ جیسی نیکی تو میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ لازماً بتائیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری وہ بیٹی جو لوٹ کر تمہارے پاس آ گئی ہو، یعنی جسے اس کے خامن نے چھوڑ دیا ہو، وہ تمہارے گھر واپس آ گئی ہو اور اس کا تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ہو، یعنی ماں باپ کے گھر کے علاوہ اس کا کوئی اور نہ ہو، تو ایسی لڑکی پر جو بھی خرچ کیا جائے گا اس کے بدلے میں اللہ صدقہ کے برابر اجر دیں گے۔ سبحان اللہ، بیٹی ہر لحاظ سے رحمت ہوتی ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، دین کے علم کو چھپانا، یعنی لوگوں کو مسئلے صحیح نہ بتانا، یا کوئی پڑھنے کے لیے آئے تو اسے جان چھڑا دینا، اس کا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے علم کو چھپایا قیامت کے دن اسے آگ کی رسیوں سے اس کا منہ باندھا جائے گا۔ طب نبوی سے علاج، گردے کی بیماریوں کا علاج کیسے کیا جانا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گردے کے پہلو کے درد کا سبب گردے کی چھوٹی سی رگ ہے، باریک سی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ شہد گرم پانی میں ڈال کر پیو۔ اگر کوئی شوگر وغیرہ نہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو تو صبح خالی پیٹ اسی طرح عصر کے بعد نیم گرم پانی میں 1 یا 2 چمچ شہد ڈال کر پینے سے گردے کی بیماریوں سے شفا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ پتھری وغیرہ بھی نکل جاتی ہیں۔ قرآن کریم کی نصیحت سورہ انفال آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایسے عذاب سے بچو جو گناہ کرنے والوں پر نہیں آئے گا بلکہ گناہ دیکھ کر خاموش رہنے والوں کو بھی اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ یعنی میرے سامنے گناہ ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں لیکن میں نے منع نہیں کر رہا۔ منع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں انہیں لوگوں کو پکڑ کر کہوں ایسا نہ کرو، نہیں۔ منع کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ مثلا کوئی غلط کام ہو رہا ہے میرے محلے میں،
میں محلے والے کو کہوں کہ لوگوں کو مل کر منع کر دیں، یہ بھی منع کرنے میں شامل ہے۔ اگر میرا بس چلتا ہے میں ان کو بلا کر اچھے طریقے سے سمجھا لوں جناب آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، قانون کے بھی خلاف ہے، میرے محلے میں غلط کام ہو رہا ہے، میرے پڑوس میں غلط کام ہو رہا ہے، تو میں پولیس کو بتاؤں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بتاؤں۔ یہ غلط کام روکنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ٹھیک ہے؟ ضروری میں منہ پر جا کر کھڑا ہاں جی ایسے کیوں کر رہے ہو؟ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے غلط کام کو روکنا یہ اصل نیکی ہے۔ اپنی جان کی، اپنے گھر کی، اپنے دوستوں کی حفاظت کرتے ہوئے، یہ بے وقوفی ہوتی ہے کہ ایک بندہ غلط ہے، بدمعاش ہے، اس کے جانے میں کہا ہاں کیا کرنا ہے، میں ایسے نہیں، یہ غلط ہے، سماجی طور پر اس کا بائیکاٹ کر، پورے محلے میں کہیں جناب یہ غلط کام کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ رکھ رکھاؤ نہیں کرتے، یہ غلط کام کرتا ہے، مل کر کوشش کرتے ہیں اس کو محلے سے نکال دیں، یہ غلط کام کر رہا ہے، مل کر کھانے جاتے ہیں، یہ غلط کام کر رہا ہے، ہم اس پر معزز لوگوں کے ذریعے دباؤ ڈلواتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا گناہ روکنے میں، غلط کام روکنے کے طریقے ہیں۔ جو ایسے بھی نہیں کرے گا نا تو اللہ نے کہا کہ گناہگار کو صرف عذاب نہیں آئے گا، گناہ دے کر جو لوگ خاموش رہتے ہیں ان پر بھی اللہ کی پکڑ اتنی ہی ہوگی جتنے گناہ کرنے والوں پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے علی بھائی ہیں، ان کی بچی ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کرنے اللہ صحت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اذهب البأس رب الناس اشفنا انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ جب ہر موقع پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کے ہمارے اوپر بہت زیادہ نعمتیں ہیں، اللہ جب ہم اس قابل نہیں ہیں، آپ نے ہر طرح کی نعمتوں سے ہمیں نواز دیا ہے، اللہ جب ہم آپ کی ہر نعمت پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ جب ہمیں اپنے شکر ادا کرنے والا بناتے ہیں، اللہ جب ہمیں اپنی ذات کا، اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا بناتے ہیں، اللہ جب آپ نعمتوں کی وجہ سے ہمیں تکبر سے محفوظ فرماتے ہیں، غرور سے محفوظ فرماتے ہیں، اللہ جو آپ نے ہمیں نعمتیں دی ہمارے بھائیوں کو ہم سے زیادہ نعمت عطا فرما دے، ان کی مشکلات آسان فرما دے، رحمتک و منک و جودک و کرمک